العزت کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہ کریم تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 14ویں شب ہے، اور کل کی رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہوگی، جسے شب براءت بھی کہتے ہیں۔ یوں تو یہ ماہ مبارکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ اس شان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا۔ اسی لیے شعبان المعظم کا مہینہ عاشق آقا کا مہینہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے جب خود اس ماہ مبارکہ کو اپنا مہینہ فرمایا تو عاشق کیوں نہ آقا کا مہینہ کرے۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا اس کی تو شان ہی جدا گانا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات گرامی نے اپنی امت کو ہر بات کی تعلیم فرما دی۔ لوگ جس قدر غفلت کے شکار ہیں، لوگ جس قدر بڑی راتوں سے غافل ہیں، آج ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی نے شعبان المعظم کو کیسے گزارنا ہے اپنی زندگی سے یہ ظاہر کر کے دکھایا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اندر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو عرض خدمت ہوئے یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ماہ شعبان المعظم میں آنے والی اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت آخر آئے تو میں روزے کی حالت میں پیارے محبوب علیہ السلام کی ذاتی گرامی سے آنے والی شعبان المعظم کی اس 15ویں رات کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات، یوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب شب برات حدیثوں میں نہیں ہے، تو یہ حقیقت ہے، شب برات حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن شب برات کو جس وجہ سے شب برات کہتے ہیں
اس کی حقیقت موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، براءت کہتے ہیں نجات کو، تو شب براءت کا معنی ہوا نجات کی رات، اور نجات کی رات کا ثبوت حدیث پاک سے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے کہ جتنا بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اس کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات عطا فرما رہا ہے تو اسے شب براءت کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ تو اس لیے اگر کوئی بہکاتا بھی ہے، وسوسے میں مبتلا کرتا بھی ہے کہ جناب شب برات کا تو نام ہی نہیں ہے، تو جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شب برات کو جس وجہ سے شب برات کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا۔ تو چنانچہ حدیث مبارکہ کے اس مضمون سے کہ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور بنی کلب عرب کے اندر وہ قبیلہ تھا کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر اس قدر نچھاور ہوتی ہے کہ میں اور آپ بکریوں کے بالوں کی تعداد کو نہیں گن سکتے، اور اگر بکریوں کا ریوڑ ہو تو ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن میں اور آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں یا نہیں، یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ اس آنے والی عظیم رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما رہا ہے تو وہیں رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو ان خوش نصیبوں کی فہرست سے خارج بھی کر دیا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو خارج کیا کہ ان لوگوں کی اس عظیم رات کی بخشش نہیں ہوگی، ان لوگوں میں والدین کا نافرمان شامل ہے، ان لوگوں میں شراب کا عادی شامل ہے، ان لوگوں میں جگر خور شامل ہے، ان لوگوں میں قطع تعلق کرنے والا شامل ہے، جو رشتہ داریاں کاٹ دیتا ہے، رشتہ داریاں ختم کر دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں شراب نوشی کے بارے میں تو لوگوں کو پتا ہے کہ جناب کے برا عمل ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، دنیا جانتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی چغل خوری بھی لوگوں کے اندر متعارف ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ جناب جو چغل خور ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، جو رشتہ داروں میں آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے یہ اچھا انسان نہیں ہے، منافق آدمی ہے۔ لیکن رشتہ داریاں ختم کرنا یہ ہمارے یہاں کوئی بڑی بات نہیں تصور کی جاتی ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ رشتہ ختم کر دیتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ رشتہ ختم کر دیتی ہے، بہن بہن کے ساتھ رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہاں تک بھی ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس سے کوئی بڑا عمل سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ کتنی بڑی بدعملی ہے، کتنی بڑی بے برکتی کا سبب ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ تو یاد رکھیں اس شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داریاں توڑنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا، اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور حدیث مبارکہ میں
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ کو عطائے مصطفیٰ اس شان کے ساتھ ملی کہ آپ احادیث رسول بھول جایا کرتے تھے۔ ایک روز پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کی شان یہ ہو گئی کہ احادیث طیبہ میں راوی حضرات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے زیادہ نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ احادیث طیبہ کو بیان فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار محفل میں احادیث بیان فرما رہے تھے۔ آپ احادیث بیان فرماتے فرماتے آپ اپنے حاضرین سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قطعی تعلق کرنے والا ہے وہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، وہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کا فرمانا تھا، ایک نوجوان اٹھتا ہے اور سیدھا اپنی پھوپھی کے گھر جاتا ہے، اور اس پھوپھی سے اس کا کئی سالوں سے قطعی تعلق تھا، کئی سالوں کی ناراضگی تھی، لیکن آپ کے فرمانے کی وجہ سے کہ وہ شخص اٹھ جائے جو قطعی تعلق کرنے والا ہے، اپنی پھوپھی کے پاس جاتا ہے، اپنی پھوپھی سے معافی تلافی کرتا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو اس نوجوان سے اس کی پھوپھی کہتی ہے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تمہیں فرمایا کہ جو ہماری محفل میں قطعی تعلق کرنے والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ تو پوچھو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر انہوں نے ایسا کیوں فرمایا؟ چنانچہ وہ نوجوان دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتا اور عرض کرتا ہے، عالی جا آپ نے محفل سے اٹھ جانے کا کیوں فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا جس قوم کے اندر رشتہ داریاں توڑنے والا موجود ہو۔ کتنی بڑی بڑی آج ہماری قوم پر زوال کیوں ہے؟ ہر گھر کے اندر اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ رشتہ دار ایسے رہتے ہیں جن سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ تو ہماری قوم پر جو وبال آیا ہوا ہے اس کی ایک وجہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطعی تعلق کرنا، اپنی رشتہ داری کو ختم کرنا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو اپنے رشتہ داروں کے گھر پر دستک دیجیے، اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر دستک دیں گے، محبت کا پیغام لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اسی مضمون کی ایک اور خوبصورت حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جو شخص قاطع تعلق ہے، قطعی تعلق کرنے والا ہے، وہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ کیوں اٹھ کے چلا جائے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور جو شخص قاطع تعلق کسی محفل کے اندر موجود ہوتا ہے اس شخص پر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش بھی چاہیے تو درمیان میں کوئی قاطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آسمان کے دروازے جب بند ہوں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی معافی کیسی ملے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ معاف کیسے فرمائے گا؟ اور یہ معاملہ تو ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، دوست و احباب میں ہوتا ہی رہتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں فرما رہا ہے، وَالْقَاضِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے،
المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے جو غصہ پینے والا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے، جو نیک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ تو اگر رب تبارک و تعالیٰ کہ اس فرمان پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم اس بات کو نہیں سوچیں کہ جناب اس نے میرے ساتھ غلط کیا، اس کی غلطی ہے، اسے میرے دروازے پر آنا چاہیے، اسے میرے آگے ہاتھ جوڑنے چاہیے۔ ہم اس بات کو تصور میں نہیں لائیں گے۔ ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے کسی اور کی لالچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی فرما دیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ میں تو بڑے باپ ہوں، میں تو اونچا ہوں، میں اس کے دروازے پر کیوں جاؤں، میں کیوں معافی مانگوں؟ میرا تو کام معافی مانگنا نہیں ہے، غلطی اس کی تھی۔ تو جناب غلطی کسی کی بھی تھی، حدیث رسول ہے رب تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں جو اللہ کے لیے، آپ اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سزا آپ کو دے گا۔ اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، دوسری بات ارشاد فرمائی جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے۔ جناب میں تو دعوت کا پوچھتا ہی رہتا ہوں، میں تو اسے دعوت دیتا ہی رہتا ہوں، میں تو اس کی مدد کرتا ہی رہتا ہوں، اس کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیں پیارے محبوب فرما رہے ہیں جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو تجھ سے قطع تعلق کرے، جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرے تو اسے جوڑنے والا بن جا۔ فضیلت کیا ملے گی؟ رب تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا اور درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ اور اسی ضمن کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ، چنانچہ ایک شخص جو کہ گناہگار تھا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے خاندان میں سے کسی نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا جناب کیا حال احوال ہے، کیسی گزری؟ وہ کہنے لگا مجھے رب تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے جناب تو گناہگار تھا، تجھے رب تعالیٰ نے کس سبب سے معاف فرما دیا؟ چنانچہ وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ ایک روز میری بیوی نے کھانا بنایا اور کھانا بنانے میں اس سے نمک زیادہ ہو گیا۔ جب میں نے لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں ڈالا تو میں نے محسوس کیا کہ جناب کھانے میں نمک زیادہ ہے۔ میں نے اپنی بیوی پر غصہ کرنا چاہا لیکن میں اس بات سے غصہ کرنے سے رک گیا کہ میں بھی تو خطا کرتا ہوں، میں بھی تو اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، میں بھی اسے معاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، بس میرے رب کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ تو ہم بھی تو کتنے رب تعالیٰ کے نافرمان، ہم بھی رب تعالیٰ کی کتنی خطائیں کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں ضائع نہیں ہوئی، ہمارے ہاتھ ضائع نہیں ہوئے، ہمارے کان ضائع نہیں ہوئے، ہم اس زبان سے کتنی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، ہماری زبان گونگی نہیں ہوئی، ہمارے قدم چل رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اتنی مہلتیں دے رہا ہے، اگر ہم رب تعالیٰ کے بندے کو مہلت دے دیں تو رب تعالیٰ ہم پر کیسا مہربان ہے۔ تو شب برات کی رات یوں سمجھے کہ ملنے کی بھی رات آ رہی ہے،
اگر رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں احباب کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایسا عمل ہو جو رب تعالیٰ کو بہت ناراض کیے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اس عمل سے بہت ناراض ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے اس شخص کو معاف کر دیں گے، اپنے اس دوست کو، اپنے اس عزیز کو معاف کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بھی سچی پکی توبہ کریں، کیونکہ یہ آنے والا جو سال ہے ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں لے کر آئے گا ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ پیارے محمود علیہ السلام نے فرمایا مرنے والی ہر جان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی کتنی سانسیں باقی ہیں ہم نہیں جانتے۔ لوگ ناراضگیاں ختم کرتے ہیں، لیکن زندگی ختم ہونے کے بعد، زندگی ختم ہونے کے بعد ناراضگیاں ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو مرنے والا مر چکا، اب وہ نہیں جانتا جناب میں کس کس کی ناراضگیاں لے کر گیا، کون کون مجھ سے ناراض تھا، دونوں نہیں جانتے۔ لہذا ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو آج ہی دستک دے دیجیے، جناب جو کچھ ہوا معافی طلبی ہے، آج سے ہم آپس میں دوبارہ اسی محبت کے رشتے میں قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔